بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیارے بھائیو اور عزیز ساتھیو، انسان سے مطالبہ ہے کہ اس دنیا میں وہ نیک کام کرے. اللہ تبارک و تعالی نے جن باتوں کا حکم دیا ہے وہ کام وہ کرے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے وہ رک جائے. یہ اس دنیا کے اندر ہر مسلمان بلکہ ہر انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے. اب اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ نیک کام کرے گا تو اور برا کام کرے گا تو اصل اس کے بدلے کی جو جگہ ہے وہ قیامت کے دن. کہاں پر؟ قیامت کے دن. ہر انسان کو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو اس دنیا میں ذرہ کے برابر نیکی کرے گا قیامت کے دن اس کا بدلہ بھی وہ پائے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کا بدلہ بھی قیامت کے دن وہ پائے گا. تو اصل دنیا جو ہے یہ کام کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت کس کی جگہ ہے؟ وہ بدلہ اور تنخواہ پانے کی جگہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے نیک عمل کا جو بدلہ ہے اس کا جو فائدہ ہے اس دنیا میں کم اور آخرت میں اصل اس کا فائدہ دیتا ہے. لیکن بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی بندوں کے اطمینان کے لیے، بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی انسان کو متنبہ کرنے کے لیے، بسا اوقات بندوں کے اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتا ہے، تاکہ دیکھنے والوں کو اس سے اطمینان ہو کہ ہاں جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں دے رہا ہے جو اصل بدلے کی جگہ نہیں ہے وہ آخرت میں ہمیں اس سے زیادہ دے گا. اور بسا اوقات برائی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دنیا میں یا آخرت سے پہلے قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، تاکہ لوگوں کو متنبی ہو، لوگ ڈریں، لوگوں کو خوف ہو کہیں ایسے ہم نہ کیا، ہم نے ایسا کیا تو ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حادثات ظاہر کر دیتا ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے باعث عبرت ہوتے ہیں. ایسا ہی ایک مثال اور یا ایک واقعہ کہیے میں آج کی مجلس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ سن 1990 اور اس کے کچھ 6 مہینے سال بھر یا اس کے بعد کا واقعہ ہوگا. جو لوگ اس وقت سمجھ رکھتے تھے 1990 میں انہیں یاد ہوگا کہ 1990 میں صدام نے کویت کے اوپر حملہ کیا تھا. تو وہاں سے لوگ جو بھاگ سکا وہ بھاگ کر کے دوسرے ملکوں میں پناہ لیا، یہاں تک کہ آپ کا الغات بھر گیا تھا. یہاں پر یہ جو مدرسے ہیں چھٹی کر دی گئی تھی جہاں پر انہیں ٹھہرایا گیا تھا. بہت سے شہروں میں جیسے ریاض ہے، جدہ ہے، دمام ہے، وہاں اسکان کا ایک بنا دیا گیا تھا، یعنی سعودی گورنمنٹ نے کچھ خاص مکان بنا دیے تھے جہاں ان کو ٹھہرائیں گے، اور آج اسکان کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں. اس نام سے، اسکان کے نام سے ریاض میں بھی ہے، دمام میں بھی ہے اور ہے. اس میں سے کچھ لوگ جن کو یہاں موقع نہیں ملا وہ مصر اور دوسری جگہوں میں بھاگ کر کے چلے گئے تھے. تو مصر جانے والوں میں ایک شخص نے اپنا ایک واقعہ نقل کیا ہے، جو اس وقت کویت سے ایک اخبار چھپتا تھا، ایک پرچہ چھپتا تھا، ہفتہ واری تھا، جسے المجتمع کہا جاتا تھا. وہ بڑا مشہور ہے اور بڑا معتبر پرچہ رہا کرتا تھا، المجتمع. 1954 اگست 1994 میں مجھے وہ پڑھنے میں ملا ہے. اگست 1994 میں واقعہ پڑھنے کو ملا. لکھنے والے عبد الحمید البلالی ہے، بڑے مشہور رائٹر تھے، اس میں برابر لکھا کرتے تھے، کویت کے عالموں میں سے ایک عالم تھے. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ جب کویت میں تھا تو اس کا کام یہ تھا، اسے بہت پسند تھا کہ مردے ان کو دفن دینا، کفنانا. اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ انہیں یہ نیکی کام کرنے کی صلاحیت دیتا ہے. آپ کے علاقے میں کچھ لوگ ہوں گے جنہیں قبر کھودنے کا بڑا شوق بڑا رہا کرتا ہے، وہ اپنا یہ کام اچھا کام کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو مردوں کو دفنانے، کچھ لوگ دیکھنے میں اچھے نمازی وغیرہ نہیں ہیں لیکن ان سب کاموں میں وہ بہت آگے سب سے پیش رہتا ہے. تو یہ جو ہے لوگوں کی اپنی اپنی جو ہے پسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے کوئی کام لیتا ہے، کسی سے کوئی کام لیتا ہے، کسی سے کوئی کام لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ ہر انسان کے لیے الگ الگ نیکی کے دروازے کھول دیتا ہے.
کوئی ہے جسے نماز پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے، کوئی ہے نماز میں تو بہت مشکل سے فرض پڑھ لیتا ہے لیکن پیسہ خرچ کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، کوئی ہے تو پیسہ اس سے ایک بھی خرچ نہیں ہوتا لیکن نماز میں، کوئی ہے اس سے نماز روزے کے اندر بڑی کوتاہی ہوتی لیکن لوگوں کی خدمت کے لیے وہ۔ ابھی اس بار میں جھارکھنڈ کی طرف گیا تھا تو ایک صاحب اپنے بھائی کے بارے میں بتانے لگے، وہ ماشاءاللہ جتنے بھائی ہیں سارے کے سارے ماشاءاللہ متشرع، حافظ قرآن، عالم اور ایک شخص ہے جس سے ملاقات ہوئی، بیٹھے، وہ داڑھی بھی نہیں رکھا ہے، دیکھنے سے کوئی یعنی آدمی نہیں، اچھا آدمی نہیں لگتا، وہ ایک اسکول پرائمری کا ٹیچر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے جس کے لیے دروازہ کھولے، کہا کہ وہ پرنسپل ہے، ایک ایسا شخص ہے، مولوی صاحب تھے، کسی مدرسے میں پڑھایا کرتے تھے پرائیویٹ طور پر، تو ان کو 10,000 کتنا 10,000 روپے ان کو ملا کرتے، ظاہر بات ہے اس وقت کے لحاظ 10,000 جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، یہی ان کی بیچارے کی تنخواہ اپنے گھر کا خرچہ چلاتے تھے۔ تو ایک دن بینک سے لے کر کے آ رہے تھے وہ، تو راستے میں کیسے ہوا کہ ان کا 10,000 غائب، گھر پہنچتے تو جیب میں وہ کہیں چھوٹ گیا، بینک میں چھوٹا، راستے میں گرا، کسی نے نکالا، کچھ پتا نہیں ہے۔ اب ان کے سامنے دنیا بالکل اندھیری ہے، پورے مہینے کا یہی خرچہ ہے آپ کا، اگر پورے مہینے کی تنخواہ اگر 10 دن لیٹ ہو جائے تو آپ کتنے پریشان ہو جاتے، چہ جائے کہ وہ سرے سے غائب ہی ہو گیا۔ تو وہ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے لیے بعض دروازے کھولتا ہے۔ دوسرے دن جب گئے تو ان کے پرنسپل نے ان کو تنہائی میں بلایا، یعنی جو بالکل داڑھی موج صاف ہے، یعنی دیندار کچھ بھی نہیں لگ رہا ہے، اس نے کہا کہ مجھے ایسا معلوم ہوا ہے، آپ پریشان نہ ہوئیے، ایسا کیجئے کہ میں اپنی تنخواہ کا، جو ان کی تنخواہ 50,000 ہوگی، یہ کسی سے کہیے نہیں، 10,000 آپ جو ہے لے لیجیے اور اپنے بچوں کا خرچ چلائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے لیے الگ الگ دروازے کھولتا ہے، کسی سے کوئی نیکی کام لیتا ہے، کسی سے اسی طریقے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ ہر آدمی اگر جو ہے نیک بن کر کے مسجد میں بیٹھا رہے تو باہر کام کیسے چلے گا، ہے کہ نہیں؟ باہر کام کیسے چلے؟ تو اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ ہر ایک کو الگ الگ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں، ابو بلال اپنا نام بتاتے ہیں کہ میرا کام کویت میں کیا تھا، مردوں کو نہلانا، کفنانا، تیار کرنا اور اسے قبرستان کے حوالے کر دینا۔ تو جب میں مصر پہنچا تو مصر والوں کو جب معلوم ہوا تو وہ بھی اس کام کے لیے ہم کو بلانے لگے۔ کس کام کے لیے؟ مردے کو نہلانے، اسے کفنانے، اس کے لیے بلانے لگے۔ اور مجھے چونکہ مجھے کام پسند تھا اور مجھے اچھی طریقے سے تجربہ تھا، آتا تھا، تو میں یہ کام لوگوں کی خدمت کے لیے کیا کرتا تھا۔ کہا ایک دن رات میں عشاء کے بعد ٹیلی فون آتا ہے میرے پاس، کچھ ایک لڑکی کا، ایک عورت کا، کہ فلاں جگہ میت ہے، اسے نہلانا ہے، لہذا مہربانی کریں آپ پہنچ جائیے۔ تو ہم نے کہا ہمیں کیا کام تھا، یہ کام تو میرا اچھا تھا، چنانچہ میں وہاں پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا اور جہاں نہلانے کا انتظام ہوتا ہے، ایسے کوئی کمرہ، تو دیکھا دروازے پر کوئی نہیں ہے، وہاں دیکھا دروازے سے 2 یا 3 عورتیں بڑی تیزی کے ساتھ نکل کر کے چلی جا رہی ہیں، یعنی جیسے کوئی آدمی کسی چیز سے گھبرائے، پریشان ہو اور چھوڑ کر کے بھاگ کھڑا ہو۔ لیکن چونکہ ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، خاص طور پر عورتیں ہیں، اور جانتے ہمارے یہاں ہے، مصر میں یہاں ہے تو کچھ مرد عورت کی بات کرنے میں کچھ آزادی ہے، لیکن یہاں پر ویسی آزادی نہیں پائی جاتی۔ جزیرے عرب میں خاص طور پہ کویت ہے اور یہ ہے، اب تو خیر ان دنوں میں حالات بہت بدل گئے ہیں یہاں 5-10 سالوں میں، لیکن اس سے پہلے یعنی آج سے تقریباً جو ہے یہ 20 سال بلکہ اور پہلے کی بات ہے، یعنی 20 سال 25 سال پہلے کی بات ہے کہ نہیں، 30 سال ہو رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ہم نے دیکھا کہ عورتیں نکل کر کے جا رہی ہیں، تو میں بھی اپنی نظر بچا کر کنارے کھڑا ہو گیا، ہمیں اسے لینا دینا کیا ہے۔ کہا اتنے میں اندر سے ایک عورت آتی ہے جو اصل مردوں کو غسل دیا کرتی، عورتوں کو نہلاتی تھی۔ وہ مجھ سے کہتی ہے کہ مہربانی کر کے میں تنہا ہوں اور لاش بڑی وزنی ہے، میں اکیلے اسے نہلا نہیں پا رہی ہوں، آپ میری مدد کریں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی بندی، وہ عورت ہے، ایک عورت کو نہلانے کے لیے میں یہ چیز تو قطعاً مناسب نہیں اور میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ عورت کہتی ہے کہ اس کے جو اولیاء تھے، یعنی اس کے گھر والے چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں، مہربانی کیجئے کہ اب میرا ساتھ دیجئے۔ تو کہتے ہیں ہم نے اسے سمجھایا کہ دیکھو ایسے کرو یہ کرو، لیکن میں اب اندر آؤں، عورت کو نہلاؤں، اس کے جسم کو دیکھوں، یہ میرے لیے جائز نہیں ہے۔ کہا علی کل حال سمجھانے کے بعد وہ گئی اور جس طریقے سے بھی ہوا اس نے اس کو نہلایا، اور کیسے کفن دینا تھا ہم نے اسے بتلایا، کس طریقے سے، اس کو ایک تجربہ بھی تھا۔ اس نے اس کو کفن دینے کے بعد کہا، جب بالکل تیار کر چکی تو اس نے کہا کہ ہاں اب جو ہے آپ لوگوں کو بلائیے، آئیے اور اس کو کہاں لے کے جائیں، قبرستان لے کر کے جائیں۔ کہا کہ خیر میرے
کہنے پر جو ہے اور کچھ لوگ آئے اور ہم لوگوں نے اسے اٹھانا کہا. اٹھاتے ہوئے ایسا لگا کہ فعلاً یہ بہت وزنی ہے, یہ ایک دو آدمی کے اٹھانے کا معاملہ نہیں ہے. کہا خیر, اس سے اٹھائے اور ہم لوگ لے کر کے چلے. ہمارے اور آپ کے ہاں جیسے قبریں ہیں, یہ بات بھی سن لیجئے, وہ مصر کے اندر ایسے قبر نہیں ہے. مصر کے اندر قبر ایک چھوٹے سے کمرے کی شکل ہے بس. وہ گویا ایک کمرے کے طور پر تیار ہے, ایک دروازہ رہتا ہے, اس میں آپ رکھیے اور بند کر دیے چلے آئیے. پھر اس کے بعد کچھ رہتا ہے, چند سالوں کے بعد دوبارہ کھول کر کے اس میں دوسرے کو ڈالیے اور چلے آئیے. یہ وہاں پر نظام ہے, اور یہاں کے لوگوں نے بتایا کہ ہاں اس طریقے سے وہاں پر ہوا کرتا ہے. کچھ بسا اوقات زمین کا مسئلہ رہا کرتا ہے کہ وہاں عام قبریں نہیں ہو پاتی ہیں, تو اس طریقے سے وہ نظام ہے کہ وہ قبرستان کے اندر چھوٹے چھوٹے یعنی ایک لاش کے رکھنے برابر جس سے کمرے کے طور پر بنا ہے, اس میں ڈالے اور پھر اس کے بعد ہمارے اور آپ کے طریقے سے مٹی ڈالنا اور وہ جو ہے لکڑی رکھنا, یہ وہاں نظام نہیں ہے. کیا ڈالے اور بند کر کے چلے آئے. تو کہا کہ ہم لوگ جب اس کمرے کے اندر اسے ڈالنے لگے تو وہ وزنی چونکہ بہت زیادہ تھی, اور وزنی ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں نے اسے جب اندر دھکیلنا چاہا تو ہم سے سنبھلی نہیں اور گویا پھسل کر کے اندر گر گئی. گر جانے کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی ہڈی بھی ٹوٹ رہی ہے, اور اس گرنے کی وجہ سے اس کا کفن کا ایک حصہ کھل گیا, حتیٰ کہ اس کے جسم کی شرمگاہ کا جو حصہ تھا وہ بھی کھلا. کہا میں جلدی سے کودا نیچے کودا اور جو ہے اس کو برابر کیا, اور برابر کرنے کے بعد اس کے چہرے کو ہم نے کیا کیا, قبلہ رخ کیا اور اس کو بند کرنا چاہا, لیکن چونکہ وہ کھل چکا تھا لہذا ہم نے اسے باندھنے چاہے. تو کہا ہم نے دیکھا کہ اس کا چہرہ بالکل کالا ہو گیا تھا. عام لوگوں کے طریقے سے چہرہ نہیں, بالکل کالا ہے چہرہ. خیر, بند کر کے میں باہر آ گیا. کہا میں گھر آیا لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی ہے, پریشانی اس منظر دیکھنے کے بعد. بسا اوقات بعض منظر ہوتے ہیں کہ انسان گھبرا جاتا ہے. کہا اتنے میں میرے پاس ایک عورت کا ٹیلی فون آتا ہے, اور وہ عورت کہتی ہے کہ اللہ کا حوالہ دے کر کے آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے اس لاش کے بارے میں کیا محسوس کیا, آپ نے اس لاش کے بارے میں کیا محسوس کیا. تو ہم نے کہا کہ دیکھو, اصل چیز یہ ہے کہ میت میں اگر کوئی عیب دیکھا جائے اسے چھپایا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میت میں اگر کوئی عیب دیکھے اسے ظاہر کرنے کا اجازت نہیں دی ہے, بلکہ اسے چھپانے کا حکم دیا ہے. وہ جیسا کوئی بھی تھا وہ اللہ کے حوالے ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کرے, یہ اس کی مہربانی ہے, اللہ رحم نہ کرے اس کا عدل ہے. یہ ہمیں سے کہا کہ آپ کو اللہ کا حوالہ دے کر کے میں پوچھتی ہوں کہ آپ ضرور بتلائیے کیا ہے. پھر اس لڑکی نے کہا کہ یہ اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں کہ یہ میری والدہ ہے. یہ کون ہے؟ میری والدہ, کوئی اور نہیں. اور وہ جو دو لڑکیاں نکل کر کے جا رہی تھیں ان میں سے ایک میں بھی تھی جو جلدی نکلی ہوں, میں ایک میں بھی تھی. تو ہم نے کہا کہ اس کا چہرہ ایسا, تو اس نے کہا کہ یہی تو وجہ ہے ہم لوگوں کے بھاگ کر کے آنے کی وہاں سے. کہا اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو سمجھا ہے واللہ عالم, حقیقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. کسی کے اوپر حکم نہیں لگنا چاہیے. بسا اوقات انسان کا بظاہر جو ہے اچھا نہیں ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بڑا معتبر ہوتا ہے. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. اس لیے کسی کو بری موت دیکھنے کے بعد اس کے بارے میں ہمیں بدظنی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر رحم نہیں کیا. ہو سکتا ہے کہ یہی چیز اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جائے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے, اس لیے اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے. تو کہا کہ یہی وجہ ہے کہ ہم بھاگ کر کے آئے. تو اس نے کہا کہ اصل بات تھی ہم لوگوں کے وہاں سے آنے کی کہ میری والدہ جو ہیں وہ کبھی نماز کے کنارے قریب نہیں جاتی تھی, کبھی نماز کے قریب نہیں جاتی تھی. بے پردگی ان کا معمول تھا, پردہ کرنا وہ جانتی ہی نہیں تھی, پردہ کرنا وہ جانتی نہیں تھی. تنگ اور چھوٹے لباس پہننا یہی ان کا معمول تھا. ہم لوگ انہیں بہت سمجھاتے رہے لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوئی. آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کا یہ انجام کیا ہے. ساتھیوں, یہ ایک واقعہ ہے اور جہاں تک ہم نے سمجھا ایک سچا واقعہ ہے, اس لیے کہ لکھنے والے معتبر ہیں اور ایک معتبر میگزین جو ہے اس میں چھپ رہا ہے, واللہ عالم. لیکن اصل یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس سے سبق کیا ملتا ہے. جو سب سے اہم سبق ملتا ہے جس میں ہم سے کوتاہی ہوا کرتی ہے اور اسی پر ہم متنبہ کرنا چاہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ نماز کی اہمیت ہے. نماز کی اہمیت, 5 وقت کی نماز, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانتے ہیں کہ اسے اسلام کا دوسرا رکن قرار دیا. دوسرا تو پہلا رکن کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا,
اور دوسرا رکن کیا ہے جی؟ دوسرا رکن کیا ہے بولے جی؟ نماز کی 5 وقت کی نماز جی بولیں 5 وقت کی نماز اسلام کا رکن نماز صرف نہیں ہے. نماز سے مراد کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا معمول رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا تو سب سے پہلے مسلمان ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز سکھاتے. تو کیا کرتے؟ نماز سکھاتے. طارق ابن اشیب ایک صحابی ہیں, ان کا بیان مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ ہم میں سے جب بھی کوئی آدمی مسلمان ہوتا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یا کسی صحابی کے حوالے کرتے اور کہتے کہ اسے جا کر کے کیا سکھاؤ؟ نماز سکھاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو کسی بھی صورت میں نماز چھوڑنے, نماز کو ترک کرنے کی آپ اجازت نہیں دیا کرتے تھے. طائف کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آ کر کے مسلمان ہوتے ہیں تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے فارغ ہونے کے بعد, فتح مکہ 8ویں ہجری میں ہے, فتح مکہ کے بعد آپ نے حنین, وادی حنین کا جہاں بھاگے تھے لوگ, ان کا محاصرہ کیا. وہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے طائف کا آ کر گھیراؤ کر لیا تھا. لیکن 20 دن سے زائد آپ طائف کا محاصرہ کیے رہے, لیکن آپ کو اس میں کامیابی نہیں ملی, طائف کی فتح نہیں ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسی حالت پہ چھوڑ کر کے مدینہ منورہ واپس چلے آئے. کچھ دن کے بعد طائف والوں کو احساس ہوا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. جب عرب میں کوئی بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکا تو ہم کیا مقابلہ کریں گے؟ مدینہ آپ کے قبضے میں ہے, مکہ آپ کے قبضے میں ہے, پاس پڑوس کے دیہات اب آپ کے قبضے میں ہے, خیبر کو آپ نے فتح کر لیا, اب ہم آپ سے کیسے جیت سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئے صلح کرنے کے لیے, چلیے ہم اور آپ صلح کر لیتے ہیں. صلح کر رہے تھے اور بہت سی شرطیں لگائی. ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ جو ہمارے یہاں لات ہمارے بابا ہیں ان کا مزار ہے اس کو ڈھائیے نہیں, آپ اس کو اسی حالت پہ رہنے دیجیے. آپ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. کہا کہ اچھا 1 سال کے لیے چھوڑ دیا. آپ نے کہا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ شرک جہاں سے پیدا ہو اٹھے اس جگہ کو چھوڑ دیا جائے, یہ نہیں. کہا 1 مہینے کے لیے, آپ نے کہا نہیں. تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ کام پھر ہم لوگ نہیں کریں گے, اپنے ہاتھ سے اپنے بابا کا مزار ہم نہیں ڈھائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم یہ نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں, جاؤ, ہمیں اپنا کام کر لیں گے آپ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کو, مغیرہ ابن شعبہ کو, ان لوگوں کو بھیجا اور جا کر کے اس کو ڈھا دیا. دوسری شرط انہوں نے لگائی کہ وہ جہاد پر نہیں جائیں گے. آپ نے کہا کوئی بات نہیں, ہمارے پاس جہاد کرنے والے لوگ موجود ہیں. انہوں نے کہا ہم زکات نہیں دیں گے. آپ نے کہا چلو وقتی طور پر یہ بھی نہ کرو. ایک شرط انہوں نے لگائی کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے. ہم نماز, ہمارا علاقہ ٹھنڈا ہے, سرد علاقہ ہے, سردی کے موسم میں وضو کرنا اور یہ کیا ہے مشکل ہوتا ہے, لہذا ہم نماز نہیں پڑھیں گے. آپ نے کہا لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع, اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے, اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس دین میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جھکنا نہ ہو, اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا نہ ہو. تو گویا ان لوگوں نے اجازت چاہی کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے. آپ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, نماز تو پڑھنا ہی ہے تم کو. کیوں؟ یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز مسلمان اور غیر مسلم کے اندر فرق کرنے والی چیز کون ہے؟ کون سی چیز ہے؟ نماز ہے. کہ داڑھی رکھنا ہے. اب تو داڑھی بھی ایسے ہندو رکھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ شعور ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. اصل چیز کیا ہے؟ آپ ٹرین پر جا رہے ہیں, ایک آدمی نماز پڑھ لے گا تو آپ کیا سمجھیں کہ ہاں یہ مسلمان ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, سن لیجئے اسے. کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ مولوی صاحب لوگ بلا وجہ سختی کرتے ہیں, نماز 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 نماز, دنیا یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے. اصل مولوی صاحب کی بات نہیں ہے, بات کس کی ہے؟ وہ مدینہ والے کی بات ہے. کس کی بات ہے؟ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمارے درمیان
اور شرک اور کفر کے درمیان یعنی کافر اور مشرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے. جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا. یہ کس کا فتویٰ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ نماز کا فتویٰ یہ مولوی صاحب کی بات نہیں, کس کی بات ہے جی؟ اور صحیح بخاری میں ہے. کس کتاب میں؟ صحیح بخاری میں. اور سن لے, میں جان بوجھ کر کے اس موضوع کو ہم نے رکھا ہے اس لیے کہ ہم سے بڑی کوتاہی ہوا کرتی ہے, بڑی کوتاہی ہوتی ہے. جمعہ کے دن مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی ہے کہ نہیں؟ ابھی کل میں کہاں سے مجمع سے گزر رہا تھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد کے باہر وہ ایک جو حصہ ہوتا ہے نا, اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے ایک شیڈ لگا دیا ہے تاکہ دھوپ نہ لگے. ہم نے کہا کے لیے جمعہ کے لیے. آخر جمعہ کے دن اتنے لوگ رہتے ہیں تو دوسرے دن کہاں چلے گئے؟ وہ سب کہاں ہے؟ وہ سفر پہ چلے گئے ہیں جی, کہاں چلے گئے ہیں؟ عشاء کے وقت آپ دیکھ لیے مسجد میں کتنے لوگ ہیں اور فجر میں کتنے لوگ ہیں, ذرا دیکھ لیں آپ, ہے کہ نہیں؟ لوگ سوئے رہتے ہیں نا, ان میں آپ کے ساتھی بھی ہوں گے, آپ کے دوست بھی ہوں گے, آپ کے ساتھ کام کرنے والے بھی ہوں گے, اور جیسے ڈیوٹی کا وقت ہوگا آپ سے پہلے اٹھ کے تیار ہو جائیں گے, وہ ہے کہ نہیں؟ آپ سے پہلے تیار رہیں گے. آپ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے صحیح بخاری میں, آپ نے بیان فرمایا کہ سب سے بھاری نماز, سب سے بھاری نماز منافقین پر, مومنین پر نہیں. منافقین پر سب سے بھاری نماز دو نمازیں ہیں, ایک عشاء کی نماز اور دوسرے فجر کی نماز. یہ دو نمازیں بڑی بھاری ہیں, اس لیے کہ اس زمانے میں عشاء کے بعد دکان وغیرہ کام نہیں, دن بھر کام کر کے آئے, مغرب پڑھے, عشاء پڑھنا مشکل ہوتا تھا, سو جاؤ. اور فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہوا کرتا تھا, خاص طور پر آج کل جیسے رات جو ہے نا, سورج ڈوبنے سے لے کر کے فجر کا وقت ہونے میں 9 گھنٹے بھی نہیں ہے. آج میں حساب لگا رہا تھا, فجر کا وقت دیکھیے کئے بجے ہے, دیکھ لیجیے آپ, فجر کی اذان یہاں پر سامنے لگا ہوگا, اور مغرب کی اذان کئے بجے حساب لگا لیجیے آپ. 9 گھنٹے کی بھی رات نہیں بنتی. آج کل اگر کوئی روزہ رکھ رہا ہے تو گویا 15 گھنٹے سے زیادہ اسے بھوکے پیاسے رہنا ہے. کتنا؟ 15 گھنٹے سے زیادہ. اور دن رات کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے جی؟ 24 گھنٹے کا. 15 میں 24 سے 15 نکالیے, کتنا بچے گا؟ 10 کی 9 بچے گا. تو 9 گھنٹے سے کم بھی رات ہے. اب اگر کوئی آدمی 10 بجے یا 12 بجے سوتا ہے تو اس کو نیند تو اس کی پوری ہوگی نہیں جب تک وہ 6-7 بجے تک نہیں سوتا رہے گا. 6-7 بجے سوتا نہیں رہے گا. تو کہنے کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بھاری نماز منافقوں پر یعنی مومنین پر بھاری نہیں ہے یہ. اب ہر آدمی اپنا فیصلہ کر لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ مسلمانوں میں اس کا شمار ہے کہ منافقین میں اس کا شمار ہے. آسانی سے فیصلہ کر لے. کوئی ہم نہیں کہتے کسی بارے میں, نعوذ باللہ من ذالک, کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتے. آپ نے فرمایا سب سے بھاری نماز منافقوں کے اوپر عشاء کی اور فجر کی نماز ہے. اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ فجر کی نماز میں جو آئے گا اسے گوشت کا ایک اتنا بڑا ٹکڑا ملے گا تو بھاگ کر کے آئیں گے, چاہے آنکھیں ملتے ہوئے کیوں نہ آئے. آج اگر اعلان ہو جائے ایک گوشت کی ایک ٹانگ, ایک ران جو ہوگی وہ تو آج 50 اور 60 ریال سے کم کی نہیں ملے گی, ہے کہ نہیں, بلکہ اور زیادہ ملے گی. اور زیادہ کیوں ہوگی؟ اگر صرف یہ ہو 10 ریال کسی کو ملے گا, 5 ریال کسی کو ملے گا, فجر کی نماز پڑھنے والے کوئی پیچھے رہے گا جی؟ کوئی رہے گا پیچھے؟ نہیں رہے گا پیچھے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں نماز سے محبت کم ہے, پیسے سے محبت زیادہ. اس لیے ڈیوٹی کے لیے ہم جلدی اٹھ جایا کرتے ہیں لیکن نماز کے لیے نہیں اٹھ پاتے ہیں. تو علی کل حال ساتھیوں, میں کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو یہ اہمیت دی ہے کہ نماز چھوڑنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نفاق کی اور کفر کی علامت قرار دی ہے. اسی لیے لوگوں کو ابھارتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی یہ اہمیت دیتے تھے کہ آپ کی زندگی کا بالکل آخری لمحہ تھا, آپ کے اوپر وفات کے عالم طاری تھے. آپ لوگوں کو جو وصیت کر رہے تھے ان میں سے ایک وصیت کیا تھی کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, اے لوگوں نماز کا دھیان دینا, نماز کا دھیان دینا, نماز پر خصوصی توجہ دینا, اور تمہارے جو غلام ہیں ان کے ساتھ بھی تم اچھا برتاؤ کرنا, بلکہ
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت مسند احمد کے اندر ہے کہ آپ کے الفاظ زبان سے ادا نہیں ہو پا رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ، آپ کی آواز گڑگڑاہٹ سینے میں محسوس ہو رہی تھی، لیکن آپ الصلاۃ الصلاۃ اس کے ہمیں بیان کر رہے تھے۔ تو ساتھیو، اس واقعے سے جو سب سے پہلا فائدہ ہم لوگوں کو ملتا ہے اس میں یہ ہے کہ نماز کی اہمیت کو ہم سمجھیں، ہم نماز کو ضائع نہ کریں۔ یہ نماز معمولی چیز نہیں ہے، یہ نماز آپ سمجھتے ہیں کہ انسان کے لیے، ایک بات اور کہہ دوں ذہن میں آ گئی ہے، تو انسان کے لیے یہ نماز قبر میں بھی کام آئے گی اور حشر کے میدان میں بھی کام آئے گی۔ کہاں؟ قبر میں بھی کام آئے گی اور حشر کے، اور آپ نے اس قصے میں دیکھا کہ اس سے جو قبر میں یہ پریشانی ہوئی موت کے وقت، یہ کس وجہ سے؟ نماز کے، اس کے بچوں نے سچ بڑی بات کیا بتائی کہ ہماری امی نماز کے قریب نہیں جاتی تھی۔ تو گویا جو انسان نماز کو چھوڑتا ہے اس کے لیے خطرہ یہ ہے کہ اس کا خاتمہ خیر بالخیر نہیں ہوگا۔ تو یہ نماز ہماری قبر میں بھی کام آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے صحیح ابن حبان میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ وہاں سے ہٹتے ہیں، اگر مومن ہے تو نماز اس کے سراہنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ کہاں؟ سراہنے آ جاتی ہے۔ صدقہ اور زکوٰۃ اس کے دائیں طرف، روزہ اس کے بائیں طرف، اور دیگر نیک اعمال جو ہیں اس کے پاؤں کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر فرشتہ اسے پریشان کرنے کے لیے سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز کہتی ہے کہ میری طرف سے جانے کی گنجائش نہیں ہے، میں تمہیں اس کے پاس نہیں جانے دوں گی۔ دور سے آپ ادب سے، احترام سے اس سے باتیں کرو، اس کا حساب لو، اس میں اس کا کوئی انکار نہیں، لیکن اس حال میں آپ گھبرا جائے، پریشان ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو نماز ہے ہمارے آپ کے کام کہاں آنے والی ہے؟ قبر میں بھی اور حشر کے میدان میں بھی یہ نماز کام آئے گی۔ اگر نماز نہیں ہے تو ہمارا معاملہ بڑا مشکل ہے۔ اولاً ساتھیو، جنت میں جانے کے لیے ہر شخص کو روشنی کی ضرورت پڑے گی۔ کس کی؟ نور کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ ہر ایک کا فیصلہ کر دے گا، ہر ایک کا فیصلہ ہو جائے گا کہ جنت کا مستحق کون ہے اور جہنم کا مستحق کون ہے، سارے لوگ ایک میدان میں اکٹھا ہوں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے پاس آئے گا اور ان لوگوں سے کہے گا اب تم لوگ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ اعلان ہوگا کہ جو جس کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے ہو لے۔ تو جو سورج کو پوجتا تھا، سورج شیطان کی شکل میں آئے گا اور اسے لے کے جہنم میں ڈال دے گا۔ جو کسی بت کو پوجتا تھا، گائے کو پوجتا تھا، درخت کو پوجتا تھا، اس کے پیچھے ہو کر کے جہنم میں چلا جائے گا۔ صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ کس کی؟ ایک اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم لوگ کس کا انتظار کر رہے ہوگے؟ یہودی کہیں گے ہم اللہ کے بیٹے عزیر کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ ایک شیطان حضرت عزیر کی شکل میں آئے گا اور انہیں جہنم میں لے کے چلا جائے گا۔ کرسچین اور نصارہ کہیں گے ہم اللہ کے بیٹے عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کسی کو اللہ نے اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ ایک شیطان حضرت عیسیٰ علیہ السلام شکل میں آئے گا حشر کے میدان میں، انہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ اب رہ جائیں گے صرف ایک اللہ موحد لوگ اس امت کے۔ اللہ پوچھے گا تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ لوگ کہیں گے ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں۔ کس کا؟ اپنے رب اللہ تعالیٰ کا۔ کہا دنیا میں ہم نے کسی کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے ایک اللہ کی عبادت کی ہے، تو ہم آخرت میں بھی کسی کے ساتھ نہیں جائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں لے کر کے راستہ بتائے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائے گا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں۔ کیا فرمائے گا؟ وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم ایسے نہیں مانتے، ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ایک نشانی ہمارے نبی نے بتائی ہے، جب وہ نشانی ہم دیکھ لیں گے تو ہم مان جائیں گے کہ ہمارا رب کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ نشانی کیا ہے؟ وہ لوگ کہیں گے پنڈلی کی نشانی ہے۔ کس کی؟ پنڈلی کی۔ 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ جس دن پنڈلی ظاہر کر دی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک کو ظاہر کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک کو ظاہر کر دے گا۔ جیسے پنڈلی ظاہر ہوگی تو اس دنیا میں، جی غور سے سنیے، اس دنیا میں
جو شخص اللہ کے لیے نماز پڑھتا تھا، بے نمازی نہیں تھا، کسی نے رشتہ دار مل گئے، مولوی صاحب مل گئے، انہیں دکھانے کے لیے نماز پڑھ لیا، ایسا نہیں تھا، اللہ کے لیے نمازی تھا، تو وہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدے میں گر جائے گا جب پنڈلی ظاہر ہوگی تو۔ لیکن جو نماز نہیں پڑھتا تھا، جو منافق تھا، وہ سجدہ کرنا چاہے گا لیکن اس کی پیٹھ بالکل لکڑی کی طرح ہو جائے گی اور پیچھے گر جائے گا، وہ سجدہ نہیں کرتا۔ یہ نماز جو ہے صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی مومن اور منافق، مومن اور فاجر میں فرق کرنے والی ہے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا جتنے لوگ بیٹھے تاریکی چھا جائے گی، بالکل اندھیرا، اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ روشنی دے گا۔ وہ روشنی کس بنیاد پر ہوگی؟ اس دنیا میں نیک کاموں کی بنیاد پر ہوگی، اور جس بنیاد پر روشنی ملنے والی ہے اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ نماز بھی ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے وَالصَّلَاةُ نور، نماز کیا ہے؟ نور، روشنی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، جو لوگ رات کی تاریکیوں میں عشاء اور فجر کی نماز میں اندھیرے میں چل کر کے مسجد جایا کرتے ہیں۔ اندھیرے میں کیا نماز ہوا کرتی ہے جی؟ 2 کی 3، 2 ہی ہے نا۔ مغرب میں اندھیرا کہاں رہتا ہے؟ اندھیرا کب رہتا ہے؟ عشاء میں۔ اور تو ہمارے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ سنن ابو داؤد کی روایت ہے بشر المشائین الی المساجد، جو لوگ مسجدوں کی طرف تاریکی میں چل کر کے جاتے ہیں، دیہات کا علاقہ ہے تو وہاں کیچڑ بھی ہوگا، ہے نا، سانپ کا بھی ڈر ہے، ہر جگہ لائٹ تو نہیں ہے نا، کہ ہر جگہ لائٹ ہے ہندوستان پاکستان، ہمارے یہاں سعودیہ میں چلو بڑی غنیمت ہے، لیکن ہمارے یہاں تو شہروں میں لائٹ نہیں ملتی ہے جائے کی، اور جہاں لائٹ ہے بھی وہ بھی غائب ہوئی 10-10 گھنٹے 5-5 گھنٹے غائب رہا کرتی ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ وہ لوگ جو رات کی تاریکیوں میں مسجد کی طرف چل کر کے جایا کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں بہت بڑا نور عطا فرمائے گا، جس روشنی میں چل کر کے وہ جنت کا راستہ لیں گے۔ تو یہ نماز جو ہے ساتھیوں، وہ ہمارے اور آپ کے لیے قبر میں بھی کام آنے والی ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والی ہے۔ اس لیے ساتھیوں یہ موضوع ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ ہمارے یہاں اس سلسلے میں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو نمازی بنا دے۔ جو بھائی ہمارے کوتا ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ جو 4 وقت کی نمازی اللہ انہیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ ہمیں سے بہت سے لوگ ہیں نا 4 وقت پڑھ لیتے ہیں لیکن 5 وقت کی، اور پڑھتے بھی ہیں تو کب؟ سورج نکلنے کے بعد۔ وہ نماز نہیں ہے، وہ نماز نہیں، وہ دھوکہ دینا ہے اپنے آپ کو۔ اگر ہم نے پڑھ تو لیا ہے، ارے پڑھ لیتے ہیں لیکن تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اگر آپ 1 گھنٹہ روزانہ ڈیوٹی پہ جائیے کہ ارے آتے تو ہے لیکن لیٹ ہو جاتے، قبول کرے گا وہ کوئی آپ کو؟ جی قبول کرے گا؟ بگا دے گا، جاؤ ٹھیک ہے جاؤ سو، پھر تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسے ہی وہ نماز نہیں جو سورج نکلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، وہ نماز نہیں ہے۔ نماز کب ہے؟ جو سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو نمازی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو قبر کے عذاب سے اور بری موت سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 508959 واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔